بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے، اس نے ہم سب کو حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمہ اللہ کی تصنیف لطیف کشف المحجوب شریف کے درس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اس سے قبل بھی اللہ کے فضل و کرم سے دروس کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اب دوبارہ ہم نے کل سے رمضان المبارک میں اس سلسلہ کو دوبارہ شروع کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کل ہم نے نبی مکرم علیہ السلام کی شہزادی جناب حضرت زہرا بطول سلام اللہ علیہا کی شان بیان کی تھی، اور آج ہم کشف المحجوب شریف کا 7واں باب جس میں آپ نے صحابہ کا ذکر فرمایا اس پر بات کر رہے ہیں۔ اصل میں قرآن و سنت میں اگر غور کیا جائے تو اللہ قدوس انسان کے لیے رشد و ہدایت کے راستے ہموار فرماتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس کا عنوان تصوف ہے۔ بعض کتابیں عقائد پہ لکھی جاتی ہیں، بعض کتابیں فقہی مسائل پہ لکھی جاتی ہیں، بعض کتب تصوف پر لکھی جاتی ہیں، اور یہ وہ مبارک کتاب ہے جو تقریباً 1000 سال سے مسلسل چھپ رہی ہے، اور اہل علم اہل عرفان اس کا مطالعہ کر کے اپنے قلوب و اذہان کو معطر اور معمر فرما رہے ہیں۔ سیدی فیض عالم رحمہ اللہ نے اپنے اس کتاب کی ابتدا میں علم کی فضیلت، فقر کی فضیلت، تصوف کی فضیلت، ملامت کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ وہ ہم پہلے دروس کر چکے ہیں۔ تصوف پر ہم نے تفصیلی بات ابھی نہیں کی، وہ انشاءاللہ بعد میں کسی موقع پر جو تصوف کا باب ہے اس پورے باب پر انشاءاللہ ہم کوئی سیمینار رکھ کر اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ آپ نے جب 7ویں باب کا ذکر فرمایا تو اس کا نام رکھا باب فی ذکری ائمتہم من الصحابہ رضی اللہ عنہم، یعنی یہ وہ باب ہے جس میں صحابہ کے اماموں کا ذکر کیا جائے گا۔ اب عنوان بتا رہا ہے کہ آپ کا تعلق اگرچہ نبی مکرم علیہ السلام کی آل کے ساتھ ہے، لیکن ہماری امت کے اولیاء کا یہ معمول رہا کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے عقائد کو پکا کیا، اس کے بعد انہوں نے فقہ اسلامی میں مہارت حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے مجاہدہ کر کے اللہ قدوس کی توفیق سے اس کا مشاہدہ کیا۔ تو جب ائمہ کی بات کی کہ میں صحابہ کے اماموں کی بات کر رہا ہوں تو لازمی بات ہے جب اماموں کی بات ہوگی تو ذکر صدیق اکبر آئے گا، ذکر فاروق اعظم آئے گا، ذکر عثمان غنی آئے گا، ذکر مولا پاک حیدر کرار آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے سب سے پہلے جناب حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا۔ اس سے قبل کہ میں کتاب کا آغاز کروں، میرے پاس یہ نا آپ کے 971ویں عرس پر مجلہ معارف اولیاء چھپا ہوا ہے، جس میں اس فقیر کو آپ کی چوکھٹ پر اوقاف کی جانب سے جو مشاعرہ منقبت ہوا تھا اس میں جو کلام پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، میرا دل کر رہا ہے کہ اس کو پہلے پیش کیا جائے۔ وہ منقبت یہ ہے کہ نور حق کی خوب ہیں تنویر داتا گنج بخش، نور حق کی خوب ہیں تنویر داتا گنج بخش، مصطفیٰ کے حسن کی تصویر داتا گنج بخش، مصطفیٰ کے حسن کی تصویر داتا گنج بخش، نور احمد نور زہرا نور حسنین و علی، نور احمد نور زہرا نور حسنین و علی، فیض یاب آیا تطہیر داتا گنج بخش، غلبہ حق کے لیے وہ رات دن کوشاں رہے، غلبہ حق کے لیے وہ رات دن کوشاں رہے، دل میں لے کے جذبہ شبیر داتا گنج بخش، داعی قرآن و سنت قاسم عرفان حق، داعی قرآن و سنت قاسم عرفان حق، کاروان عشق کے ہیں میر داتا گنج بخش، سید حجویر کو خالق سے وہ رتبہ ملا، سید حجویر کو خالق سے وہ رتبہ ملا، ہو گئے ہیں قادر تقدیر داتا گنج بخش، غوث اعظم کو رہی جن کی مریدی کی طلب، ہیں وہی تو صاحب توقیر داتا گنج بخش،
کاملوں کے رہنما ہیں خواجہ چشتی کے بقول، کاملوں کے رہنما ہیں خواجہ چشتی کے بقول، ناقصوں کے واسطے ہیں پیر داتا گنج بخش، تا قیامت رہنما ہیں مومنوں کے واسطے، تا قیامت رہنما ہیں مومنوں کے واسطے، کر گئے اور رات جو تحریر داتا گنج بخش، کافروں کے دل میں شافی نور ایمان بھر دیا، کافروں کے دل میں شافی نور ایمان بھر دیا، کفر کو ہر دم کریں تسخیر داتا گنج بخش، نور حق کی خوب ہیں تنویر داتا گنج بخش، مصطفیٰ کے حسن کی تصویر داتا گنج بخش۔ اب آپ نے اپنی کتاب کے اندر جس کا عنوان تصوف ہے اور جس میں سارا آپ نے ایسا نصاب تشکیل فرمایا، حضرت محبوب الہی رحمہ اللہ خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ نے اس کتاب کی بڑی تعریف فرمائی اور بڑے بڑے اکابرین امت نے اس کتاب کی تعریف فرمائی کہ یہ کتاب پڑھنے والا اللہ کے فضل سے منزل مقصود پر پہنچتا ہے، اس کے طفیل اللہ اسے منزل مقصود عطا فرماتا ہے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ نے اس باب میں جو صحابہ کے اماموں کا ذکر فرمایا، ذکر صدیق اکبر فرمایا، ذکر عمر پاک فرمایا، ذکر عثمان و علی فرمایا، کیا اس کا سبب کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اس کے پیش نظر یا تو سنت الہیہ ہوتی ہے یا سنت مصطفیٰ ہوتی ہے، اس کا ہر عمل شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کی آیات بینات میں غور کریں، متعدد آیات ایسی ہیں جس میں اللہ کریم نے نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر فرمایا، اور کہیں آیات بینات میں نبی مکرم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا۔ تو میں سورہ فتح سے ایک ایسی آیت پیش کر رہا ہوں جس میں اللہ کریم نے نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا اور ان چاروں ائمہ کا ذکر فرمایا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یعنی ان الفاظ کے اندر رب کریم نے فرمایا کہ نبی مکرم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ یعنی صحابہ کا رویہ، صحابہ کا کردار جس پر اللہ کا قرآن شاہد ہے۔ اب اگر آج کا کوئی نالائق آدمی، آج کا کوئی گمراہ آدمی صحابہ کے اندر تفریق پیدا کرے تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ اللہ قدوس کی بات کو مانا جائے گا۔ اللہ قدوس نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں فرما دیا کہ نبی مکرم علیہ السلام کے جو ساتھ والے صحابہ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں ان کی محبت ہے۔ پھر ان کی نشانیاں بیان فرمائیں، تراہم رکعا سجدا، فرمایا کیا تو ان کو دیکھتا نہیں؟ تو ان کو دیکھتا ہے کبھی حالت رکوع میں اور کبھی حالت سجدہ میں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ان کا مقصد، ان کا مشن عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدہ میں یہ ہے کہ ہر وقت ہمارا اللہ ہم سے راضی رہے۔ اور باقاعدہ اللہ کی نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ یعنی اللہ کریم نے نبی مکرم علیہ السلام کے خادمین جو ہیں، جو غلام ہیں، جو صحابہ و اہل بیت ہیں، ان کی نشانیاں، ان کے حسن و جمال کا تذکرہ، حتیٰ کہ جو ان کے چہرے پر نشانات پڑ گئے ہیں ان کا بھی ذکر اپنی دارائب کتاب میں فرمایا ہے۔ کتنی شان والے یہ لوگ ہوں گے۔ اور یہ تو تھا کہ جو ہم نے عرض کیا کہ اللہ قدوس نے چونکہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر انہی ائمہ کا ذکر فرمایا، تو سنت الہیہ کے مطابق بعض لوگ یہ کہتے ہیں لو جی یہ تو اللہ والے جو تھے، یہ جو صوفیہ تھے، یہ جو اولیاء تھے، ان کی تعلیمات شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو بندہ قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے اس کو تو اللہ کریم ولایت عطا ہی نہیں فرماتی۔ ولایت کے لیے تو رب کریم نے شرط ہی قرآن میں یہ رکھی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ہمارا قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے ولایت عطا کریں گے اس کے سینے میں سب سے پہلے ایمان کامل کا نور موجود ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کو تقوی اور طہارت کا پیکر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ایمان سے محروم ہے، تقوی کی دولت سے محروم ہے، اس کا دعوی فقر، اس کا دعوی فقیری تسلیم نہیں کیا جائے گا۔
ہاں جاہل لوگ ان کو تسلیم کر سکتے ہیں، اہل علم جب بھی کسی کو تسلیم کریں گے وہ کسی ایسی ہستی کو تسلیم کریں گے، کسی ایسی شخصیت کو تسلیم کریں گے جس کے اندر رب قدوس نے ایمان کا کامل نور بھی پیدا فرمایا ہو اور تقوی اور طہارت کا کامل نور بھی پیدا فرمایا ہو۔ تو ایک حدیث پاک جو ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور مشکات شریف میں 6134 نمبر پر موجود ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں ذکر صدیق بھی ہے، ذکر عمر بھی ہے، ذکر عثمان و علی بھی ہے، اور یہ بات آپ کو سن کر بڑی راحت اور مسرت ہوگی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت مولا کائنات کی ذات پاک کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اب لوگ علی کو مانیں اور علی کی نہ مانیں تو یہ تو اچھی بات نہ ہوئی۔ یہ تو کوئی نہیں کہ آپ اللہ کو تو مانیں اللہ کی نہ مانیں، اللہ کے نبی پاک کو مانیں اور نبی پاک کی بات نہ مانیں۔ مانا تب ہی جائے گا جب آپ اللہ کو بھی مانیں اور اللہ کے احکامات کو بھی مانیں، جب اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کو بھی مانیں، ان کے فرامین کو بھی مانیں۔ دعوت فکر ان تمام لوگوں سے جو محب علی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ذکر صدیق سے تڑپ جاتے ہیں، ذکر عمر سے بے قراری محسوس کرتے ہیں، ذکر عثمان سے نالاں ہو جاتے ہیں۔ نہیں، قرآن مجید میں اگر سب کا ذکر موجود ہے تو داتا حجوی نے سنت الہیہ کے مطابق سب کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت کے بعد نبی مکرم علیہ السلام کی سنت مبارک آپ کے سامنے آئی۔ آپ نے حدیث پاک کے اندر دیکھا کہ نبی مکرم علیہ السلام نے کئی مقامات پر ان چاروں ائمہ کا ذکر اکٹھا فرمایا ہے، جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حدیث ان علی قال، حضرت علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، بڑی توجہ، رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم۔ اب نبی پاک تو ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، دعا کیا ہے؟ رحم اللہ ابا بکر، اے اللہ ابو بکر پر رحم فرما۔ اور آج کا کوئی نام نہاد ملا ہو یا نام نہاد خطیب ہو یا نام نہاد واعظ ہو یا نام نہاد خطیب ہو اور جناب صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتا پھرے تو اس کی بات تو تسلیم نہیں کی جائے گی۔ وہ خود اللہ قدوس کی بارگاہ میں نہ تسلیم ہے، نہ اس کا ایمان کامل و اکمل، تو کیا اس کا ایک ذرہ بھی اس کے سینے میں موجود نہیں ہے۔ تو یہی بڑی بات تھی کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی زبان پاک سے جناب صدیق اکبر کے بارے میں یہ فرما دیا جانا کہ رحم اللہ ابا بکر، یا اللہ ابو بکر پہ رحم فرما۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کیونکہ نبی مکرم علیہ السلام اہل ایمان پر بڑے شفیق ہیں، بڑے کریم ہیں۔ اب آگے ان کی صفات کا ذکر فرمایا زوجنی ابنتہ، پہلی بات۔ دوسری وحملنی الی دار الہجرہ، تیسری بات وصاحبنی فی الغار، چوتھی بات وعتق بلالا من مالہ، فرمایا صدیق وہ ہے جس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دی ہے، صدیق وہ ہیں جو مجھے دار ہجرت میں اٹھا کر لے گئے تھے، صدیق وہ ہیں جو غار ثور میں میرے ساتھی رہے ہیں، صدیق وہ ہیں جنہوں نے اپنے مال سے بلال کو خریدا ہے۔ پتہ چلا جناب صدیق اکبر کی ثنا کرنا، ان کی مدح کرنا، یہ تو کریم آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنے احسن طریقے سے، کتنے اعلیٰ طریقے سے انبیاء کے امام، صحابہ کے امام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر بات ختم نہیں ہوئی، پھر فرمایا رحم اللہ عمرہ، اللہ عمر پر رحم فرما۔ اب اندازہ لگائیے، دو حوالے میں نے پیش کیے، مشکات شریف اور ترمذی شریف کے۔ نبی مکرم علیہ السلام ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں رحم اللہ عمرہ، اے اللہ عمر پر رحم کر۔ تو بڑی بات ہے اگر کسی فرد کا نام نبی مکرم علیہ السلام کی زبان مبارک پر آ جائے اور اللہ سے رحم کی دعا کر دی جائے تو کتنی سعادت والا وہ انسان ہوگا جس کو نبی علیہ السلام سے دعا مل رہی ہو۔ لیکن یہاں فرمایا یقول الحق، فرمایا عمر وہ ہے جو ہمیشہ حق بات کرتا ہے۔ گواہی کون دے رہے ہیں؟ امام الانبیاء علیہ السلام۔ کیسی شان کی بات ہے، یعنی خادم کی گواہی آقا دے رہے ہیں کہ میرا عمر ایسا ہے جب بھی بات کرتا ہے تو حق بولتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ کڑوا ہو، اگرچہ تلخ ہو، تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَالُهُ مِنْ صِدِيقٍ۔ فرمایا ان کی اسی ادا کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان سے دوستی نہیں رکھتے، ان کے جلال کی وجہ سے، ان کی ہیبت کی وجہ سے۔ پھر جناب سیدنا عثمان غنی کی باری آئی تو وہاں بھی آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں اہل سنت و جماعت کہ جن کو اللہ کریم نے عقائد حقہ کی نعمت سے مالا مال فرما رہا۔ تو فرمایا رحم اللہ عثمانہ، اے اللہ عثمان پر بھی رحم فرما۔ دعا تو پوری ہوگی، لیکن ساتھ ان کے ایک خاص وصف کا ذکر فرمایا
فرمایا تستحیہ الملائکہ، میرا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی غیرت کرتے، اگرچہ حیا صدیق اکبر میں بھی کامل ہے، حیا عمر پاک میں بھی اکمل ہے، لیکن جناب سیدنا عثمان غنی کے بارے میں باقاعدہ نام لے کر فرمایا کہ یہ میرا ایسا خادم اور غلام ہے کہ فرشتے بھی جس سے غیرت کرتے۔ اندازہ لگائیے کہ جن کے غلاموں کا یہ عالم ہو، ان کی یہ شان ہو کہ عرش کے ملائکہ اور فرشتے جو ہیں وہ بھی ان کا حیا کرتے ہوں، ان سے غیرت کرتے ہوں۔ اور پھر آخر پر حضرت علی کا تذکرہ آیا، حدیث کے الفاظ ہیں رحم اللہ علی، اے اللہ علی پہ بھی رحم فرما۔ دعا تو پوری ہو گئی، لیکن یہاں پر نبی مکرم علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کو خاص دعا سے نوازا، فرمایا اللہم عادل الحق ما حیث دارا، اے اللہ حق کو ادھر ہی کر دے جدھر میرا علی ہو جائے۔ تو اب پتا چلا کہ قرآن مجید کو اگر دیکھا تو اس میں ذکر صدیق بھی ملا، ذکر عمر بھی ملا، ذکر عثمان و علی بھی ملا، اور نبی مکرم علیہ السلام کی حدیث کو دیکھا تو ذکر صدیق و عمر ملا، ذکر عثمان و علی ملا۔ تو پتہ چلا منزل مقصود اس کو ملے گی جس کے سینے میں محبت صدیق بھی ہوگی، محبت عمر بھی ہوگی، جس کے سینے میں عثمان و علی کا پیار ہوگا۔ اگر کسی ایک کے بارے میں دل میں ہلکا سا بھی خیال آیا تو کہنے کی اجازت دیجئے ایسے ایمان نکلے گا کہ انسان کو خبر تک نہیں ہو۔ اور اپنے عنوان پر آتے ہوئے سیدی فیض عالم رحمہ اللہ نے جب ذکر صدیق اکبر کیا تو انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے کہ سید بھی ہو تو ایسا ہو، آل نبی بھی ہو تو ایسا ہو۔ فرمایا چونکہ ہم نے باب بیان کیا تھا کہ ائمہ کا ذکر ہوگا، اب ابتدا منہم شیخ الاسلام، سب سے پہلے فرمایا ان میں سے شیخ الاسلام، بعد میں بعض بعد انبیاء خیر الانام، یہ وہ ہستی ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ کی مخلوق سے افضل ترین ہیں۔ پھر فرمایا خلیفہ پیغمبر، کئی لوگ ان کو آقا کا خلیفہ ہی نہیں مانتے اور اپنی خلافت منوانے جا رہے ہیں۔ اندازہ وہ کیسا ناداں ہے جو خلافت صدیق اکبر کو تو مانتا نہیں ہے اور اپنی خلافت کا اقرار کروا رہا ہے۔ تو داتا حجویری رحمہ اللہ نے کہا نہیں نہیں، یہ کون ہیں؟ خلیفہ پیغمبر و امام، اپنے وقت کے امام ہیں۔ پھر فرمایا وہ سید اہل تجرید و شاہنشاہ ارباب تفرید، فرمایا جو اہل تجرید ہیں ان کے بھی بادشاہ ہیں، جو صاحب تفرید ہیں ان کے بھی شہنشاہ ہیں۔ وَعَذْ آفات انسانی بعید، یہ وہ ہستی ہے جن کو اللہ قدوس نے انسانی آفات سے دور رکھا ہے۔ وہ جمیع خصائل رذیلہ جو ہمارے اندر بھرپور پائے جاتے ہیں، جس کے لیے ہمیں عبادت کرنا پڑتی ہے، رمضان کے روزے رکھنا پڑتے ہیں، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، داتا حجویری فرماتے ہیں رب نے ان کو ان چیزوں سے پاک رکھا ہے۔ صدیق سر سے لے کے پاؤں تک اور صاف حمیدہ کا مالک ہے، صدیق کے قریب سے خصائل رذیلہ گزرتے بھی نہیں ہیں۔ پھر کہا امیر المؤمنین، اندازہ لگائیے کس قدر ادب ہوگا، کبھی شیخ الاسلام، کبھی بعد انبیاء خیر الانام، کبھی خلیفہ پیغمبر اور کبھی امام اور کبھی سید اہل تجرید اور کبھی شہنشاہ ارباب تفرید اور کبھی آفات انسانی سے بعید۔ اور پھر کہا امیر المومنین، کہ مومنین کے امیر ہیں۔ اب پتہ چلا جو ان کو امیر مانے گا داتا حجویری کے بقول اس کا شمار مومنین میں آئے گا، جو ان کو امیر ہی نہیں مانتا وہ کس بات کا مومن ہوا۔ پھر کہا ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ عنہ، اندازہ لگا کہ جناب صدیق پاک کا ذکر کرتے وقت انہوں نے کیسے القابات استعمال کیے اور کتنے خلوص محبت اور عقیدت کے ساتھ اس قلم پر اشک آتا ہے جو آپ کے دستے مبارک میں تھا، اور آپ نے تحریر فرما کر اہل ایمان کو بتایا کہ صدیق کو رب نے بڑی شانوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اب اختصار کرتے ہوئے چونکہ مقصد آپ کا اس کتاب میں تصوف کو بیان کرنا ہے، تصوف کے رموز، اس کے حقائق بیان کرنا ہے، یہاں پر آپ نے ایک روایت نقل فرمائی۔ آپ نے لکھا کہ نماز میں رات کے وقت جناب صدیق اکبر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے پر پڑھتے آہستہ تھے۔ اب قرآن کی تلاوت جیسے بھی کی جائے سعادت کی بات ہے، لیکن آپ نے اہل علم کے لیے، اہل عرفان کے لیے ایک نقطہ بیان کرنا ہے، وہ نقطہ سمجھنے والے۔ جناب صدیق اکبر جب شب نماز ادا فرماتے تو قرآن کی تلاوت آہستگی کے ساتھ کرتے، اور جناب عمر پاک جب تلاوت کرتے تو بلند آواز سے تلاوت فرماتے۔ اب وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی آقا کے پیارے ہیں، وہ بھی آقا کے پیارے۔ اب قرآن پڑھنے سے جو حضرت داتا حجویری رحمہ اللہ نے مسئلہ ثابت کیا وہ قابل غور ہے۔ آپ نے جناب صدیق اکبر سے فرمایا کہ تم آہستہ تلاوت کرتے ہو، سبب کیا ہے؟ پتہ چلا کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے، بلکہ یقین ہے کہ جو ارادہ
اور جو نیت جناب صدیق اکبر کے دل میں موجود ہے، آقا علیہ السلام اس سے باخبر ہے، لیکن اپنے غلام سے سننا چاہتے ہیں کہ اقرار تو کرے نا، اظہار تو کرے۔ تو عرض کرنے لگے اسمع من اناجی، کہ میرا یہ یقین ہے کہ جس رب کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، وہ اسمع ہے، سب سے بڑھ کر سننے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کریم کی ذات ہے۔ مفہوم یہ نکلا کہ اللہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ تم بلند تلاوت کرو۔ اللہ قدوس کی شان یہ ہے کہ ابھی تمہارے دل میں بات ہوتی ہے، ابھی تمہارے ذہن سے الفاظ نکلنا کا ارادہ کرتے ہیں، ابھی تمہارے لبوں میں جنبش اور زبان میں حرکت نہیں آتی، وہ اللہ پہلے جان رہا ہوتا ہے کہ تم کیا کہنے والے ہو۔ تو یہی بات جب حضرت عمر پاک سے ارشاد فرمائی کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کیوں کرتے ہیں، تو جو آپ نے جواب دیا اہل ایمان بڑا قابل رشک ہے۔ فرمایا اوقظ الوسنان ای النائم، آقا قرآن مجید کی تلاوت اس لیے بلند کرتا ہوں کہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائے، سونے والوں کو جگاتا ہوں، وَأَصُدُ الشَّيْطَانَ، اور شیطان کو بھگاتا ہوں، کہیں شیطان میرے قریب نہ آ جائے، کیونکہ میں کثرت سے اللہ قدوس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی ریاضت اور اس کے مجاہدہ میں مصروف عمل رہنا چاہتا۔ پتہ چلا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو انسان کو کوئی نیت کر لینا چاہیے، انسان کو کوئی نیت کر لینا۔ یہ دو شیخین کریمین نے کہا جاتا ہے اہل علم کی زبان میں، جناب صدیق اکبر کا انداز اور جناب عمر پاک کا انداز رضی اللہ عنہما کتنا احسن ہے۔ اب اس بات سے جو بات حضرت داتا حجویری رحمہ اللہ اخذ فرمائی وہ یہ تھی، فرماتے ہیں جو حضرت عمر بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ابھی مقام میں مجاہدہ میں، ابھی وہ جہاد کر رہے تھے، ابھی وہ قرب کی منازل طے کر رہے تھے، اور جو انداز تلاوت کا حضرت صدیق اکبر میں پایا گیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مقام مشاہدہ پر فائز تھے۔ مقام مشاہدہ یہ ہے کہ ایک فقیر اللہ، ایک عارف باللہ اللہ قدوس کے جلووں میں مستغرق ہو جاتا ہے، اللہ قدوس کی تجلیات کا، اس کے انوار کا مشاہدہ فرماتا ہے۔ اور پھر یہاں آپ نے حدیث پاک سے دلیل دی کہ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں حل انت الا حسنہ من حسنات ابی بکر، اسی لیے نبی پاک نے فرمایا اے عمر تیری ساری زندگی کی جو نیکیاں ہیں، خوبیاں ہیں، وہ صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ اندازہ لگائیے کہاں ساری زندگی کی نیکیاں اور کہاں ایک نیکی۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم یہ ارادہ کریں، بلکہ ہمارا ارادہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ قدوس کے انوارات و تجلیات کا ہم مشاہدہ کریں، تو اس کی بنیاد مجاہدہ ہے۔ جیسے انسان پریکٹیکل سے پہلے تھیوری پڑھتا ہے، پہلے وہ علمی طور پر علم حاصل کرتا ہے، پھر عملی طور پر عمل کے میدان میں کودتا ہے۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر کا جو کہ کئی اقوال ہیں، لیکن آپ نے ایک قول نقل فرمایا وہ ہمارے لیے مشرع راہ ہے، کیونکہ ہمارا عنوان کشف المحجوب ہے۔ تو کئی اقوال میں سے جو قول پاک جناب داتا حجویری رحمہ اللہ نے پسند فرمایا اور اپنی تصنیف میں لکھا، تاکہ جو طالبان حق ہیں، جو معرفت الہی کے طلبگار ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم ملے، ان کو صراط مستقیم کا راستہ ملے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس راستے پہ ہم چلیں گے تو ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو آپ نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں دارنا فانیہ، کہ ہمارا گھر فانی ہے، دنیا فانی ہے۔ پھر فرمایا واحوالنا عاریہ، ہمارے جو احوال ہیں یہ عاری ہیں۔ عاری کا معنی جو اپنے ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کے عطا کردہ ہیں، یعنی ہمارا سارا کچھ ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ کریم کی ملکیت ہے۔ پھر فرمایا وانفاسنا محدودہ، ہمارے جو سانس ہیں یہ محدود ہیں، کسی کو ایک سانس نصیب ہوا، کسی کو ہفتہ، کسی کو مہینہ، کسی کو سال، بالآخر یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جاتی ہے، سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَكَسْلُنَا موجودہ، اور ہماری کاہلی اور کسل مندی جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی ایک قول کے اندر اندازہ لگائیے کہ آپ نے جو کہا جائے گا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اگر یہ چار باتیں جو جناب صدیق اکبر کے قول میں موجود ہیں، اگر ہم ان کو مضبوطی سے تھام لیں، یہ ہر وقت یقین کامل ہو کہ ہمارا گھر فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ہمارے جو احوال ہیں ہمارے یہ عاریتاً اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں واپس لے لے گا، ہمارے جو سانس ہیں یہ محدود ہیں، ایک وقت آئے گا کہ سانس کا سلسلہ مکمل اور ختم ہو جائے گا، اور ہماری کاہلی موجود ہے، کاہلی سے نکلنا۔ پھر آپ نے اس پر بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں فانی دنیا سے دل لگانا یہ جہالت ہے۔ اللہ والے
اس دنیا فانی سے دل نہیں لگاتے، بلکہ اللہ والے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا فرمائے، کیونکہ جب تک اس کی محبت نہیں آئے گی اس سے تعلق مضبوط اور مستحکم نہیں ہوگا۔ آگے اسی چیز کے حوالے سے آپ تفصیل فرما رہے ہیں جو میں نے آپ کو اشارتاً عرض کر دی ہے، اور یہاں پر بڑے کمال کی بات، تو جب دنیا اور نفس سے ہمارا طلب، فرمایا اللہ تعالیٰ کا طالب اگر تو بننا چاہتا ہے کہ تو رب کو پالے، اس کا قرب ملے، اس کی رویت نصیب ہو، اس کی معرفت نصیب ہو، تو دو بڑی چیزیں ہیں، جب تک تو ان دو چیزوں کو ترک نہیں کرتا تب تک اللہ کریم کا قرب تجھے نصیب نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا دنیا فانی کی محبت کو سرے سے دل سے نکال۔ دوسری نفس امارہ، جسے قرآن مجید نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس امارہ ہے یہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ فرمایا ان دونوں چیزوں کا جب تک تو مقابلہ نہیں کرتا تو اللہ کریم کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے ایک اور مختصر قول لکھا کہ وہ اپنی مناجات میں اپنی دعاؤں سے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کیا کرتے تھے۔ جیسے تلاوت کی تو نیت کیا تھی، اب جب مناجات کی، اب جب رب کی بارگاہ میں دعا کی تو کیا عرض کیا؟ فرماتے ہیں اللہم ابسط لی الدنیا وزہدنی فیہا، یا اللہ میرے لیے یعنی دنیا کو وسیع فرما دے۔ آگے وضاحت ہوگی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں زہد پیدا فرما دے۔ یعنی اس قول کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میرے لیے دنیا کو ذرا فراخ فرما، اور میرے لیے دنیا کے اندر زہد کی دولت سے مجھے مالا مال فرما، اور اس کی آفتوں سے مجھے محفوظ رکھ۔ اب آپ نے جو دو باتیں مانگی، پہلے فرمایا یا اللہ میرے لیے دنیا فراخ کر، اب اس قول کو ممکن تھا کوئی عام آدمی یہ کہتا لو جی انہوں نے دنیا مانگ لی، حالانکہ جو سالک ہوتا ہے، جو عارف ہوتا ہے، وہ تو تارک دنیا ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی۔ تو داتا حجویری رحمہ اللہ نے جب اس کی شرح فرمائی، جب اس کی تشریح فرمائی، تو کہا بات یہ ہے کہ جو انہوں نے رب سے دنیا مانگی تھی وہ اس لیے مانگی تھی یا اللہ مجھے عطا کر تاکہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، یا اللہ تو مجھے عطا کر تاکہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، اور جو تو مجھے مال عطا فرمائے ساتھ مجھے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ گویا کہ ایک وہ دنیا مانگنا ہے جو اپنی ذات کے لیے ہے، ایک رب سے دنیا اس لیے مانگنا کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور جو تو نعمتیں مجھے عطا فرمائے گا تیری مخلوق کے مستحقین میں تقسیم کر دوں۔ دیکھیں اب عمل بظاہر ایک ہے، ایک بندے نے دنیا کو مانگا لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے ذاتی معاملات درست ہو جائیں، لیکن ایک ایسا فقیر تھا وہ رب سے دنیا مانگ رہا تھا لیکن نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا کہ یا اللہ جب تو عطا کرے گا میں تیرا شکر گزار بن جاؤں گا، اور جب مجھے عطا کرے گا میں تیری مخلوق میں تقسیم کر دوں گا۔ تو پتہ چلا اللہ والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رب سے جو نعمتیں مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک عقیدہ کے حوالے سے حضرت داتا حجویری رحمہ اللہ نے کمال کی بات لکھی ہے، یہ ایک فارسی نسخہ ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کے حوالے سے مارکیٹ میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں صدیق اکبر مقدم جمیع خلائق است، صدیق اکبر مقدم جمیع خلائق است، کہ حضرت صدیق اکبر ساری مخلوق سے مقدم ہیں، افضل ہیں، سوائے از پس انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین، کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر کوئی ذات مقدم ہے، اگر کوئی ذات شان و شوکت والی ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، تو داتا حجویری فرماتے ہیں وہ صدیق اکبر کی ذات۔ اندازہ لگائیں، یعنی 1000 سال پہلے کہ جو اولیاء تھے، اگرچہ یہ اس بات کا تعلق بنیادی عقائد کے ساتھ ہے لیکن کمال یہ ہے کہ پہنچا ہوا صاحب مقام ولی کامل ہو اور کتاب تصوف کی لکھ رہا ہو تو اس میں مردہ دلوں کا علاج بیان فرما رہا ہو، کہ تصوف سیکھنا چاہتا ہے، اپنے باطن کو تزکیہ نفس سے پاک کرنا چاہتا ہے، گویا کہ نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اور تصفیہ قلب کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو فرمایا پھر تیری سوچ یہ ہونی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں وروانہ باشد کے کسے قدم اندر پیشے وے، کسی کی یہ مجال نہیں کہ جہاں تک نگاہ نبوت نے صدیق اکبر کو رسائی عطا فرمائی ہے ان سے آگے کوئی قدم رکھ، وہ منتہی مقام پر، انتہائی مقام پر جلوہ گر ہیں۔ روانہ باشد کہ کسے قدم اندر پیش وے نہد و وے مقدم کردانت،
فرماتے ہیں انہیں مقدم سمجھا جاتا ہے، اہل علم نے، اہل شوق نے، اہل عشق نے، روحانیت کے معاملات ہوں، تصوف کے معاملات ہوں، ان کو مقدم جانا ہے۔ اور پھر آگے جناب داتا حجویری رحمہ اللہ نے آپ کے اس حال کا ذکر فرمایا، ان احوال کا ذکر فرمایا کہ جس وقت آپ نے صحابہ سے یعنی بیعت خلافت لی، جب صحابہ نے آپ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت فرمائی تو اس وقت ممبر پر جلوہ گر ہو کر جو جملہ صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، جو الفاظ ارشاد فرمائے، وہ آج کے حکمرانوں کے لیے بھی نسخہ کیمیا ہے۔ یہ جو حکمران در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور کبھی چوہوں کی طرح کبھی کسی بل میں چھپ جاتے ہیں اور کبھی کسی بل میں چھپ جاتے ہیں، اگر ان کے سامنے جناب صدیق اکبر کا کردار آ جائے، یقین کیجئے اللہ انہیں سرخ روی عطا فرمائے۔ اب میں تو اپنے دوستوں میں بلا جھجک ہی عرض کیا کرتا ہوں کہ یار یہ بادشاہی ٹھیک ہے، لیکن ہمارا دل تو بر صغیر پاک و ہند میں جس کو بادشاہ مانتا ہے وہ داتا حجویری رحمہ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ پتہ چلے امام الانبیاء کا مقام کیا ہے، جن کے غلاموں کی بادشاہی 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی اہل ایمان کے دلوں پر قائم اور دائم ہے، ان کے دل میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کا اور حاکمیت کا عالم کیا ہو۔ تو اب وہ الفاظ، وہ مبارک جملے جو آپ نے ممبر پر جلوہ گر ہو کر ارشاد فرمائے وہ بڑے قابل غور ہیں۔ فرمایا واللہ ما کنت حریصا، اور اللہ کی قسم کھا کر کے اتنے بڑے لوگ ساری زندگی امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی حرم میں، کبھی مدینہ میں، کبھی غار ثور میں، کبھی کسی مقام پر، کبھی کسی مقام پر، لیکن بات کرنے سے پہلے واللہ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ اندازہ لگائیے اللہ والوں کا انداز، ما کنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلہ، فرمایا میں نے تو کبھی اس امارت کی حرص کی نہیں، نہ کبھی ایسا دن صدیق نے دیکھا، نہ کبھی ایسی رات صدیق اکبر پہ آئی کہ اس کے دل میں امارت کی حرص پیدا ہوئی ہو کہ میں بھی خلیفہ بن جاؤں، میں بھی شہنشاہ بن جاؤں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ یہ کمال دیکھیے، جن کو آقا علیہ السلام کی غلامی میسر آ جائے اور اس غلامی میں رب نے جو شہنشاہی کا نشہ عطا فرماتا ہے، وہ کسی اور جانب کیسے توجہ کر سکتے ہیں؟ جن کی آنکھیں جب بھی دیکھتی ہیں رخ والضحیٰ کو دیکھتی ہیں، جن کے کان جب بھی سنتے ہیں اقوال مصطفیٰ کو سنتے ہیں، وہ کسی جانب کیسے توجہ کر سکتے ہیں؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی مکرم علیہ السلام جب واعظ فرماتے، خطاب فرماتے، اپنے ارشادات عالیہ سے صحابہ کو مستفید فرماتے، کسی صحابی کے اندر اتنی جرأت نہ ہوتی کہ سر اٹھا کر اپنی آنکھیں رخ والضحیٰ پہ جما لیتا۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا عالم تھا، یہ انوار و تجلیات کی برسات تھی۔ ہاں صرف 2 صحابہ ایسے تھے ایک حدیث میں، جناب صدیق اکبر اور جناب عمر پاک، جن کی نگاہیں رخ والضحیٰ پہ لگی، جن کی آنکھیں زلف دوتا پہ لگی ہوتی تھی۔ تو میں وَلَا كُنْتُ فِيهَا رَاغِبًا، میں نے تو کبھی اس میں رغبت بھی محسوس نہیں کی۔ ایک تو ہے نا ارادہ کرنا، دعا کرنا، میں نے تو کبھی دل کا میلان بھی ادھر نہیں دیکھا کہ میرے دل میں کبھی خیال آیا ہو کہ صدیق یہاں آ جائے۔ اور پھر مزید بات کو مستحکم کرتے فرمایا وَلَا سَأَلْتُهَا اللَّهَ قَطُّ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، میں نے تو رب سے کبھی یہ سوال بھی نہیں کیا تھا، نہ چھپ کر نہ ظاہری طور پر۔ دعا کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو ظاہری مانگ لی جائے یا چھپ کر مانگ لی جائے۔ فرماتے میں نے تو کبھی رب سے سوال بھی نہیں کیا کہ مولا مجھے یہ منصب عطا کر، نہ کبھی چھپ کے کیا ہے، کیونکہ واللہ سے بات شروع کی کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کسی کے ذہن میں یہ نہ بات آ جائے کہ شاید صدیق نے چھپ چھپ کر رب سے کوئی ایسی بادشاہی اور خلافت مانگی ہے۔ فرمایا نہیں، اور آخر پہ کہا وَمَالِي فِي الْأَمَارَةِ مِنْ رَاحَةٍ، اور نہ ہی اس امارت میں میرے لیے راحت ہے۔ اندازہ لگائیے، فرمایا یہ جو منصب مجھے عطا کیا گیا ہے اس میں میری راحت نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری میرے اوپر عائد ہو رہی ہے۔ یہ کوئی دنیا کے حکمران تھوڑے ہیں کہ 4 دن کے بعد آئے، سارا مال و منال جمع کیا اور کبھی کسی ملک میں بینک بیلنس بنا کر قیامت تک کے لیے اپنی اولادوں کا سوچتے رہے۔ اور جو میرے کریم آقا علیہ السلام کی روحانی اولاد ہے اس کے حقوق کو نظر انداز کرے، اور جو ان کے حقوق کو نظر انداز کرے گا کیا وہ رب سے عزت پائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو چند گزارشات ہم نے اختصار کے ساتھ عرض کی ہیں، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کا مقام تسلیم و رضا ہے، وہ ہر وقت اللہ کو دوست کی رضا میں راضی، ان کی ہر وقت نیت یہی رہی کہ میرا رب مجھ سے راضی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ انہوں نے اپنے باطن کی ساری خواہشات کو مٹا دی۔ کل انشاءاللہ جب ہم گفتگو کریں گے
تو اس میں دو لفظ آئے ہیں تفرید اور تجرید. اس پر صوفیہ نے بہت ساری تعریفات لکھی ہیں، علامہ کاشانی رحمہ اللہ نے، شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ نے، دیگر صوفیہ نے. وہ ہم کوشش کریں گے کوئی ایک دو تعریفات ابتدا میں بیان کر دی جائیں، تاکہ چونکہ تصوف کی اصطلاحات ہیں، جیسے ہر شعبہ کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ اپنی ٹرمنالوجی استعمال کرتا ہے، کوئی انجینئر ہو اس کے لیے اس کی اصطلاحات ہوتی ہیں. تو یہ علم تصوف جو ہے اس کی اپنی اصطلاحات ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے اس کتاب کے اندر وہ اصطلاحات آتی جائیں گی، ویسے ویسے اللہ قدوس کے فضل و کرم سے ہم اس کو بیان کرتے جائیں گے. بالآخر حضرت صدیق اکبر کا مقام تسلیم و رضا انہوں نے بیان فرمایا. اللہ قدوس ہم کو جناب داتا حجوی رحمہ اللہ کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کو سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.